مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ہو جس نے آج کا نیا دن ہماری زندگیوں میں بخش دیا، اور اسی شکر گزاری کے ساتھ ہم کچھ دیر کے لیے خدا کے کلام پر غور کریں گے، ایک آیت پر جس میں یوں لکھا ہے، اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دیں۔ یوحنا 15 باب اور اس کی 15 آیت۔ آمین۔ آپ نے خدا کو دوست بنانے کے لیے نہیں چنا، بلکہ اس نے آپ کو دوست ہونے کے لیے چنا ہے، اور یہ کسی اعزاز سے کم نہیں ہے کہ دنیا کا مالک جو اس دنیا کو چلانے والا ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ پرانے عہد نامے میں خصوصی طور پر صرف 2 آدمیوں کو خدا کے دوست کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جن میں سے ایک ابراہیم ہے۔ ابراہیم خدا کے اس قدر قریب رہ کر چلتا رہا کہ خدا نے اس کو اپنا دوست کہا۔ یسایہ 41 باب اور اس کی 8 آیت میں اس چیز کا آپ کو ذکر ملے گا۔ موسیٰ نے خدا سے روبرو ایسے بات کی جیسے آدمی اپنے دوست کے ساتھ کرتا ہے۔ خروج 33 باب اور اس کی 11 آیت۔ یہ خدا کی فطرت ہے کہ وہ ہم سے دوستی رکھتا ہے، وہ ہم سے کامل محبت رکھتا ہے اور ہمیں نجات دیتا ہے، جبکہ اس کے بدلے میں ہم اس کو کچھ نہیں دے سکتے۔ تاہم کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دل کی گہرائی سے اسے اتنا چاہتے ہیں کہ خدا ان سے خاص قسم کی دوستی کا تعلق پیدا کر لیتا ہے۔ داؤد نے اپنے دل کو پوری طرح خدا کو دے رکھا تھا۔ پہلا سلاطین 11 باب اور اس کی 4 آیت میں آپ کو اس چیز کا ذکر ملے گا۔ اگرچہ داؤد بے خطا نہ تھا مگر خدا سے پیار کرتا تھا۔ داؤد کو گناہ سے نفرت تھی، خدا کی عبادت سے اس کو خاص سکون ملتا تھا، اسے خدا کی حضوری سے اصلی خوشی ملتی تھی۔ وہ خدا کے بارے میں بات کرنا پسند کرتا تھا، وہ پورے دل سے اپنی خطاؤں پر پشیمان ہوتا تھا، گیتوں کے ذریعے سے خدا کی شکر گزاری اور حمد و ثنا کرتا تھا۔ اسے بڑی خوشی ملتی اور اس کے بدلے خدا سے کچھ طلب نہیں کرتا تھا۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو دوست کہہ کر بلایا تھا۔ اس نے ان پر وہ باتیں واضح کر دیں جو باپ نے اس کو بتائی تھی، کیونکہ وہ اس کے دوست تھے۔ ان کے درمیان اتنی گہری دوستی پروان چڑھ چکی تھی کہ وہ اپنے دل کی گہری باتیں اپنے دوستوں کو بتاتا تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی خدا سے گہری دوستی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے پورے دل سے خدا کے پیچھے پیچھے چلنے کے پابند ہو جائیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنا دوست بنائے، اور اگر ہم اس کے دوست بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی طرح بننے کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ ہم اس کے دوست بن سکیں، کیونکہ گناہ اور خدا ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ اگر آپ کو خدا کی دوستی چاہیے تو آج ضرور اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور خدا سے کہیں کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دوست بنو۔ خدا آپ کو گلے لگائے گا، اور اس کی دوستی جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گی، کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دے گی، بلکہ ہمیشہ خوشی سے شادمان رکھے گی۔ خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ آمین۔